الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمان و زمین کے غیب کو۔ آسمان و زمین میں ہر غیب، ہر چیز جو غائب ہے لوگوں کی نظروں سے، اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ زمین و آسمان دونوں کے غیب کو اللہ جانتے ہیں۔ غائب چیز وہ ہے جو غائب ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیا اللہ سے کوئی چیز غائب ہے؟ نہیں سر۔ اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو، اللہ کے لیے تو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ غیب کے بھی جاننے والے ہیں اور اللہ حاضر کے بھی جاننے والے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو اللہ کے لیے وہ چیز غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کیا مراد ہوگا آسمان و زمین کے غیب سے؟ جو کچھ چھپا ہوا ہے اس میں۔ نہیں تو اللہ سے تو انسان، اللہ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ جو ہمارے لیے غیب ہے اصل میں۔ جی جی بالکل، یعنی ہمارے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے جو بھی چیز غائب ہے وہ اللہ کے لیے غائب نہیں ہے۔ اللہ اس کو جاننے والے ہیں، اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں۔ اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کا، تو وہ ہمارے اعتبار سے اسے غائب کہا گیا۔ تو اللہ آسمانوں کا غیب ہو یا زمین کا غیب ہو، اللہ ہر ایک کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں اصل میں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کو عالم الغیبی و شہادہ کہا گیا سورہ حشر میں، تو یعنی جو چیز ہم مخلوق کے سامنے ہوتی ہے وہ شہادہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چیز ہم سے مخفی ہوتی ہے، ہمارے لیے غیب ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ مطلب ہے عالم الغیبی و شہادہ کا۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ بہت جاننے والا ہے سینے کے بھیدوں کو۔ تو سینے کے بھید تو کسی کو نظر نہیں آتے ہیں نا، ہم مخلوق کو، ہمارے لیے تو وہ بھی غیب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں کے اندر شکوک و شبہات رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے دلوں کے اندر اللہ کے وعدوں پر شکوک و شبہات، منافقت رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، توحید کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں اخلاص موجود ہے، محبت ہے اللہ رسول کی، تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض، جانشین زمین میں۔ تو اللہ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ خلائفہ جمع ہے خلیفہ کی، تو اللہ نے انسانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔
جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ وہ یہی مراد ہے جس کا یہاں ذکر ہوا، هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اسی خلیفہ کی جمع ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہیں ایک دوسرے کا جانشین، خلائف جمع ہے، جانشین یعنی ایک دوسرے کا، فی الارض زمین میں۔ تو انسان ایک دوسرے کا جانشین ہے، انسان فوت ہو جاتے ہیں، بڑے فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹے وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں، پوری نسلیں فوت ہو جاتی ہیں، ایک صدی گزرنے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد دوسری نسل، دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو انسان زمین میں جانشین ہے ایک دوسرے کا، یا جنوں کا۔ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ اب زمین میں تو جانشین اور بھی ایک دوسرے کے ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جانوروں کی بھی نسل آگے چلتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کو بطور خاص کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ انسان سب سے افضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سوار کیا۔ انسان سواری کرتا ہے، خشکی میں جانوروں کی سواری کرتا ہے، پہلے زمانے میں زیادہ تر جانوروں کی سواری ہوتی تھی، اب تو انسان گاڑیاں بنا لی، دیگر چیزیں بنا لی، سمندر میں بھی سواری کرتا ہے جہازوں وغیرہ کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ نے پاکیزہ رزق دیا اور اللہ نے بہت زیادہ مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ جب انسان نیک ہوتا ہے تو انسان سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ویسے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ تو انسان سب سے افضل ہوا۔ اور یہ بھی کہ یعنی آپ سمجھیے زمین کے اندر اگر یعنی جو مخلوق زمین کے اندر آپ سمجھیے کہ وہ ذمہ دار ہے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس نے باقی مخلوق کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے بھی انسان خلیفہ ہے۔ بعض آیات میں قرآن میں هو الذی جعلکم خلائف الارض، یہاں تو خلائف فی الارض ہے نا، وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا خلائف یعنی جانشین، یہ جمع ہے یعنی ایک دوسرے کے جانشین، فی الارض زمین میں۔ تو بعض آیات میں ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا، یعنی گویا کہ زمین اور زمین میں موجود چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ نے جو ہے وہ زمین کے اوپر غلبہ عطا کیا، اور انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے سمندروں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے، ریت سے، زمین کی ہر چیز سے، بلکہ اجرام فلکی سے بھی، آسمان و زمین سے بھی، ہر چیز سے اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے بھی انسان زمین میں خلیفہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ سورہ بقرہ میں جہاں خلیفہ کا ذکر ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہونے کے اعتبار سے وہ زمین میں خلیفہ ہیں، ورنہ تو تمام انسان زمین میں خلیفہ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تم انسانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے جانشین۔
تو وہاں حضرت آدم کا ذکر ہے وہ ابو البشر ہونے کے اعتبار سے، واللہ تعالی عالم۔ تو وہ اللہ نے تمہیں زمین میں جانشین بنائے ہے۔ فمن کفر، آپ سمجھیے کہ ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ کہ زمین میں پیدا کی جانے والی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی، انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس سے۔ اور انسان کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو گویا کہ اللہ نے انسان کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ تو جب اللہ نے انسان کو اتنا بلند مقام دیا ہے اور اللہ نے انسان پر اتنا احسان کیا، انسان کے پاس ذاتی طاقت اور اختیار نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی صلاحیتیں حاصل کر لیتا ہے کہ وہ زمین پر اس انداز سے وہ زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھا پاتا، ساری چیزیں اس کے لیے مسخر ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان پر احسان کیا ہے، اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، تو یہ سراسر اللہ کا احسان ہے۔ انسان کو اللہ کے اس احسانات کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا اور اللہ کے سامنے تابع فرما ہونا چاہیے تھا۔ انسان کا یعنی انسان کے جسم کا یعنی ہر حصہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسان پر احسان کر کے انسان کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان آگے سے ناشکری کرتا ہے۔ انسان پر اللہ کے جتنے انعامات ہوتے ہیں، جتنے احسانات زیادہ ہوتے ہیں، اتنا انسان زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اب غنی انسان کو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ سب سے پہلے انسان کو پیدا اللہ نے کیا، صلاحیتیں اللہ نے دی، پھر نعمتیں اللہ نے دی، تو انسان کو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، تو انسان اتنا ہی زیادہ اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں غور کرنا چاہیے، مالک حقیقی کے بارے میں، جس نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور انسان کو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن فمن کفر فعلیہ کفر، بس جو کفر کرے، فعلیہ کفر، تو اسی کے اوپر ہے اس کا کفر اسی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے، کوئی ناشکری کرتا ہے، کفر کا مطلب کفر انکار بھی ہو سکتا ہے اور کفر کا مطلب ناشکری بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کفر کا اصل مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اس اعتبار سے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کسان کو کس معنی میں کافر کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ جی، اسی لیے کافر کو بھی کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، اس کی جمع کفار ہے۔ جیسے سورہ فتح میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی صحابہ کرام کی انجیل میں، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، نہیں، یہاں تو لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہاں تو کفار ہی مراد ہے۔ سورہ حدید میں كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اللہ نے دنیا کی مثال پیش کی۔ دنیا کی مثال کس طرح ہے؟ بارش کی طرح۔ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، تو کیا مراد ہے؟ بارش کی طرح اعجب الکفار نباتہ، کہ اچھا لگے کسان کو اس کی نباتات۔ تو یہاں الکفار سے مراد کسان ہے، کسانوں کو اس کی نباتات اچھی لگتی ہے، تو یہاں کسانوں کو کفار کہا ہے۔ تو کافر کی جمع کفار، کافر جمع کا معنی کسان، اور کفار کی جمع ہے اس کی۔ تو کفر کا مطلب انکار بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی، اصل مطلب ہے چھپانا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے انگنت انعامات، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، جب انسان اللہ کے ان احسانات کے جواب میں شکر ادا کرنے کی بجائے زبان سے اور عمل سے جب انسان ناشکری کرتا ہے، تو یہ کفر ہے، وہ یہ کہ انسان شکر کو چھپاتا ہے۔ اور شکر کو چھپانا کیا ہوا؟ ناشکری، یعنی انسان نہ زبان سے اللہ کا شکر کرے
اور نہ عمل سے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں، کیونکہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کلاس میں کہ شکر سے مراد زبان سے شکر بھی ہوتا ہے، اور شکر سے مراد عمل کا شکر بھی ہوتا ہے۔ سورہ سبا میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے آل شکر والا عمل کرو۔ شکر والا عمل کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے۔ تو جو شکر والا عمل نہیں کرتا، گویا کہ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں گزارتا، تو گویا کہ وہ کافر ہے۔ تو اس معنی میں کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں، اور ناشکری کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کفر کا مطلب چھپانا، انسان شکر چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری ہوئی، اور وہی کفر ہے، وہی انکار ہے۔ تو جو بھی کفر کرے، ناشکری کرے، فعلیہ کفر، اسی کے خلاف ہے اس کا کفر۔ تو اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بھی بنایا، تو اب انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نہیں شکر ادا کرتا، ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس کے کفر کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، اسلام کو نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے، اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے، اسی کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک الا مقتا، مگر ناراضگی میں۔ کافر جتنا کفر کا، ناشکری کا مظاہرہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کا، تو وہ اس کا وبال اسی پر پڑتا رہتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ مبغوض ہوتا رہتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی میں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک کافر جتنا کفر کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کا نقصان نہیں ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، اسلام کا نقصان نہیں ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا دین، اللہ نے اسے غالب کرنا ہے۔ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کئی دفعہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کا کیسے نقصان نہیں ہے، حالانکہ کافروں کے کفر سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے کفر کا نقصان کافر کو ہی ہے، مسلمان کو نہیں ہے۔ ومن کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ تو کافر کے کفر کا مسلمان کو نقصان اس لیے نہیں ہوتا، مسلمان کو کافر کے کفر کا نقصان تب ہوتا ہے جب مسلمان اپنے دین سے دور ہو۔ تو گویا کہ مسلمان کو کافر کے کفر کا نقصان نہیں ہوتا، مسلمان کو اپنی دین سے دوری کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے تو کافر کے کفر سے اس کا کیا نقصان ہے؟ کافر جتنا مرضی سازشیں کرے، جتنا مرضی مسلمان کو تنگ کرنے کی کوشش کرے، اذیتیں دینے کی کوشش کرے، جب مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوگا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو مسلمان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو آزمائش کرنا چاہے وقتی، ایک الگ بات ہے، تو کون مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو نہ اللہ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، نہ اسلام کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مددگار ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے دوست اللہ ہیں، مسلمانوں کے تمہارے دوست اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ایمان والے ہیں۔ جس کا دوست اللہ ہے اسے کسی نقصان کا کیا ڈر رہا؟ کوئی ڈر نہیں۔ ہاں، اگر ڈر ہے تو وہ اپنے عمل کی کوتاہی کا، اپنے عمل کا وبال ہو سکتا ہے، وقتی اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو جو کفر کرے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی کفر میں بڑھتا رہے، جتنا مرضی بڑھتا رہے، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر ناراضگی میں۔ جو اپنے کفر میں جتنا آگے بڑھتا رہے وہ اللہ کا اتنا مبغوض ہوتا رہے گا، تو اس کا نقصان اسی کو ہی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے۔ اللہ کے مبغوض ترین ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ خسارے میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں جتنا وہ کفر میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ ایمان والا ایمان میں جتنا بڑھتا رہتا ہے اللہ کو اتنا محبوب ہوتا رہتا ہے، اور جس بندے کی، جو بندہ مومن ہے اس کی عمر لمبی ہے وہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور جو بندہ کافر ہے اس کی عمر لمبی ہے وہ اللہ کو اتنا زیادہ ناراض کرتا ہے۔
اس کا خسارہ اتنا بڑھتا رہتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. اس شخص کی خوش بختی ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل اچھا ہو. اور ایک حدیث میں ہے خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. جس کی عمر لمبی ہے اور جس کا عمل اچھا ہے وہ سب سے نیک شخص ہے. سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا عمل اچھا ہے اور اس کی عمر لمبی ہو. کیونکہ عمل اچھا ہے عمر لمبی ہے تو اپنے نیک عمل میں مزید بڑھتا جائے گا. جب سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کا عمل اچھا ہے عمر لمبی ہے, تو سب سے برا شخص کون ہوا کہ جس کا عمل برا ہے اور عمر لمبی ہے, کیونکہ وہ کفر میں بڑھتا جا رہا ہے, اللہ کو ناراض کرتا جا رہا ہے, تو اپنے ہی خسارے میں مزید بڑھتا جا رہا ہے. والعیاذ باللہ. دیکھیے ایک شخص جو ہے, دو صحابی تھے, اکٹھے مسلمان ہوئے, ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاد آیا اور ایک صحابی شہید ہو گئے, اور کچھ عرصہ کے بعد دوسرے صحابی وہ طبی موت کا شکار ہو گئے. اب لوگوں میں بڑا چرچا تھا ان کا, کیونکہ یہ بڑا کوشش کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک شخص نے دونوں کو خواب میں دیکھا, صحیح حدیث ہے. ایک صحابی نے دونوں کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ جو پہلے فوت ہوا ہے, میدان جنگ میں شہید ہوا ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے, وہ بعد میں جنت میں گیا ہے, اور جو بعد میں فوت ہوا ہے طبی طور پر وہ جنت میں پہلے گیا ہے. اس نے دیکھا کہ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور جنت کا اعلان ہو رہا ہے. تو جنت میں پہلے اس شخص کو بلایا گیا جو بعد میں فوت ہوا تھا طبی طور پر, اور جو پہلے فوت ہوا تھا اور وہ میدان جنگ میں شہید ہوا تھا تو اس کو بعد میں بلایا گیا. تو اب اس نے اپنا خواب بیان کیا, لوگوں میں مزید حیرانگی ہوئی کہ یہ دونوں لوگ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن ایک تو شہید ہو گیا, شہید کا اجر کتنا زیادہ ہے, اور دوسرا بندہ طبی موت مرا ہے, لیکن جنت میں اس سے پہلے کیوں بلایا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس میں عجیب بات کیا لگتی ہے؟ یہ خواب ٹھیک ہے, یہ بالکل سچا خواب ہے, اور پہلے اسی شخص نے جنت میں جانا تھا, تمہیں اس میں عجیب بات کیا لگتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ پہلا شخص پہلے فوت ہو گیا, چاہے شہید ہو گیا, ٹھیک ہے اللہ نے اسے شہادت کی موت دے دی. دوسرا شخص اگرچہ طبی موت مرا ہے لیکن بعد میں فوت ہوا ہے, تو کتنے دن زندگی کے اس کو مزید مل گئے, کتنی اس نے مزید نمازیں پڑھ لی, کتنے اس نے سجدے کر لیے, کتنے اس نے رمضان بھی گزار لیا, اس نے مزید نیکیاں بھی کر لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان دونوں لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ, تم کہہ رہے ہو کہ پہلا شخص بعد میں کیوں جنت میں گیا اور دوسرا شخص جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے کیوں جنت میں چلا گیا؟ وہ تو تبھی موت مرا ہے اور پہلا شخص شہید ہوا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس کو 1 سال زیادہ بھی تو ملا ہے, کیا اس کو 1 سال زیادہ نہیں ملا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا وادرک رمضان وصامہ, اس نے رمضان بھی پایا ہے, 1 رمضان زیادہ پایا ہے, مسلمان اکٹھے ہوئے تھے, اس نے 1 رمضان زیادہ پایا, اس نے اس 1 رمضان کے روزے بھی رکھے. صحابہ کرام نے عرض کیا جی. آپ نے فرمایا وصلی کذا وکذا فی المسجد فی السنہ, 1 سال میں اس نے مسجد میں کتنی نمازیں پڑھی؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول, ایسا ہی ہے, اس نے 1 مہینے کے روزے بھی زیادہ رکھے ہیں, نمازیں بھی زیادہ پڑھی ہیں, فلاں فلاں نیکی بھی کی ہے. تو آپ نے فرمایا فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, تم کہہ رہے ہو کہ یہ بعد والا پہلے جنت میں کیوں گیا, ان دونوں کے مقام میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے.
تو دوسرا شخص جو طبی موت مرا ہے وہ پہلے شخص سے جو شہید ہوا ہے، ان دونوں کے مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگرچہ پہلا شہید ہوا ہے، دوسرا زیادہ افضل ہو گیا، اس کو مہلت زیادہ مل گئی. تو دیکھیے نیکی کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کی اطاعت کی کتنی اہمیت ہے، اور جو اللہ کا نافرمانی کرتا ہے اس کی کتنی نحوست ہے، اور اللہ کی ناراضگی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. اسی بات کی طرف اشارہ ہے آیت کریمہ میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اللہ کا نقصان کر رہا ہے، کوئی دین کا نقصان کر رہا ہے، وہ کفر میں اس کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ سراسر اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کو مزید ناراض کر رہا ہے اور اپنے خسارے کو مزید بڑھا رہا ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے اللہ کے ہاں. کل ہم نے پڑھا جنت جہنم کے بارے میں. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، اور ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اور اس پہ جتنا یقین کیا جائے اس یقین کے مطابق زندگی گزاری جائے اتنا ہی فائدہ ہے. قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے ارأيتم، ارأيتم اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا. یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے مجھے خبر دو، ذرا مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. شرکاءکم تمہارے وہ شریک، الذین تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شراکت ہے آسمانوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا پوچھئے ان مشرکین سے، مشرکین مکہ سے پوچھئے، سورہ فاتر مکی صورت ہے. ان مشرکین سے سوال کریں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھئے کہ ذرا مجھے خبر دو اپنے شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تم انہیں اللہ کے علاوہ شریک کیوں بناتے ہو، اللہ کے علاوہ معبود کیوں بناتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں. انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یعنی معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. اگر مشرکین انہیں معبود مانتے ہیں، اللہ کا شریک مانتے ہیں، تو مشرکین بتائیں انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے. انہوں نے کون سا سورج کو پیدا کیا، کون سا چاند کو پیدا کیا، کون سا ستاروں کو پیدا کیا، کون سا آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کون سا انسانوں کو پیدا کیا، کون سا پہاڑوں کو، درختوں کو. یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی، انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. کوئی مکھی کو پیدا کیا ہو، انہوں نے زمین پیدا کیا ہے، یا کوئی شراکت. چلے ایک تو ہے نا کہ زمین و آسمان اور یہ تمام مخلوقات انہوں نے پیدا کی ہوں، وہ تو مشرک بھی اس بات کے قائل نہیں ہے انہوں نے پیدا کی. اللہ کہتے ہیں چلو یہی بتا دو کہ چلو انہوں نے ہر چیز کو پیدا تو نہیں کیا مکمل طور پر، چلو انہوں نے اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو. مشرک بھی کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو اللہ کی تخلیق میں انہوں نے کوئی مدد کی ہو اللہ کی، کوئی اللہ کے ساتھ شراکت اختیار کی ہو، کوئی آدھا آسمان اللہ نے بنا دیا ہو، آدھا انہوں نے بنا دیا ہو، زمین کا کچھ حصہ انہوں نے بنا دیا ہو، کوئی اللہ کی مخلوقات میں انہوں نے کوئی شراکت، کوئی حصہ داری اختیار کر لی ہو، کچھ بھی نہیں. مشرکین بھی اس کے قائل نہیں، مشرک اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ انہوں نے مکھی بھی پیدا کی، مچھر بھی پیدا کیا، مشرک اس بات کے بھی قائل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم ان کو معبود کیسے سمجھ سکتے ہو جب وہ مچھر کو بھی پیدا نہیں کرتے، جب مکھی کو بھی پیدا نہیں کرتے. اور یہ قرآن کریم اس کو ایک بہت زبردست دلیل پیش کرتا ہے، ایک بہت زبردست دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے اس بات کو کہ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے. کہ دیکھیے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سورہ حج آیت نمبر 73، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. یعنی اتنی لاجیکل اور اتنی زبردست غور کرنے والی مثال ہے، شرک کا رد ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو.
عام طور پہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال پیش کرے تو اس طرح کی تمہید نہیں باندھتے، لیکن یہ مثال اتنی زبردست ہے کہ اللہ نے تمہید بھی باندھی ہے کہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا تم نے اس کو غور سے سننا ہے، توجہ کرنی ہے اس میں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ سب یعنی تمہارا ایک ایک شریک ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، سب شریک مل جائیں تو وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور اگر لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز، لا یستنقذوہ من، یہ مکھی سے واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو یہ طلب کرنے والے بھی کتنے کمزور ہیں، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنے کمزور ہیں، یہ مشرک اور یہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے، تو یہ طلب کرنے والے کتنے کمزور ہیں، اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے معبود سمجھ کر، وہ معبود کتنا کمزور ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتا، مکھی سے کوئی چیز واپس نہیں لا سکتا۔ تو یہ اللہ نے اس طرح کر کے شرک کی ایک ایک چیز کا رد کر دیا دلیل کے ساتھ۔ یہ ایسے دلائل ہیں جو عقلی دلائل ہیں، ان کا رد کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی ان کا رد نہیں کر سکتا ان دلائل کو۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے سکے آسمان و زمین سے؟ اور یہ سب باتوں کے قائل مشرکین بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک کی مت ماری ہوئی ہے کہ مشرک کیسے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود کہتا ہے جب وہ خود مانتا ہے کہ اس نے کچھ پیدا نہیں کیا، جب وہ خود مانتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا۔ دیکھیے جیسا لوگ پکارتے ہیں، بزرگوں کے بت بنا لیتے ہیں، نبیوں کے بزرگوں کے، وہ جو بت بنائے ہیں وہ سمجھتے ہیں بت سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ بت بول تو سکتے نہیں ہیں، ان کو بناتا ہے انسان ہے۔ قبریں بنا لیتے ہیں بزرگوں کی، ان قبروں سے آواز تو آ نہیں سکتی کسی کی۔ وہ آج کل ایک گروہ نکلا ہے، وہ مزاروں سے وہ کھود کر، قبریں کھود کر اندر سے پتہ نہیں کیا خزانے نکال لیتے ہیں یا کیا نکال لیتے ہیں اندر سے، اور وہ جو جن بزرگوں کی قبریں ہیں بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مشرک کی مت ماری ہوتی ہے۔ تو یہی اللہ نے سوال کیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ان سے کہیں مجھے خبر دو اپنے شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان سے کہیں کہ مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہ تمہارے شریکوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ہو انہیں کوئی کتاب، فہم علی بینۃ من، تو وہ واضح دلیل پر ہیں اس سے۔ چلو تم نے خود تو نہیں دیکھا، تم نے خود بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہو، انہوں نے کوئی شراکت اختیار کی ہو، چلو پرانی نبیوں پر اترنے والی کسی کتاب میں اللہ نے شرک کی کوئی دلیل پیش کی ہو، اللہ نے کوئی حکم دیا ہو کہ بزرگوں کو پوجنا چاہیے، بزرگوں کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جانا چاہیے، ان کے بت بنا لینے چاہیے، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی اور وہ اس کتاب سے کسی واضح دلیل پر ہے؟ کیا پرانی اترنے والی کتابوں میں، قرآن کو تو یہ سچی کتاب نہیں مانتے، چلو پچھلی کتابوں میں، حضرت ابراہیم کے صحیفے میں، پچھلی کتابوں میں ان کے اس شرکیات اور ان بدعات خرافات پر کوئی دلیل ہو؟ کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو مشرک کی حالت کتنی پتلی ہے، نہ کوئی نقلی دلیل، نہ کوئی عقلی دلیل، کچھ بھی نہیں ہے، ظن و تخمین ہے، اور ظن و تخمین کی بنا پر لمبے چوڑے بدعات اور خرافات اور شرکیات، عقائد بنائے ہوئے ہیں الٹے سیدھے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ پچھلی باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، اور مشرک بھی منکر ہیں اس کے، حقیقت میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، نہ پچھلی کسی کتاب میں ان کے ان اعمال کی کوئی دلیل ہے، اور نہ عقلاً یہ خود بھی ایسا نہیں سمجھتے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں حقیقت کیا ہے، بلکہ ان یعد الظالمون، ان اگر کہ ان کا مطلب اگر ہوتا ہے لیکن اللہ سے پہلے ہے تو نہیں وعدہ دیتے ظالم لوگ بعض کو مگر دھوکے کا۔ اصل میں ظالم لوگوں نے ایک دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا، ایک دوسرے کو جھوٹے وعدے کیے ہوئے، کبھی یہ شبہ پیدا کر دے گا، کبھی وہ شبہ پیدا کر دے گا، سارے شبے دھوکے کے ہیں، کوئی لوجک کی بات نہیں ہے،
کوئی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پچھلی کتابوں سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج مسلمان شرک میں مبتلا ہے، آج مسلمانوں سے شرک کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے مانگ لی جائے، کوئی دلیل نہیں دے سکتے، ایک دلیل نہیں دے سکتے۔ کیا کریں گے؟ تعویلات الٹی سیدھی، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ظالم لوگ بعض کو دھوکے کا وعدہ دیتے ہیں، الٹے سیدھے شبہات پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، وہ شیطانی اصل میں وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطان نے بڑے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے، وہی وسوسے دلوں میں سفر کر رہے ہیں، سینوں سے سینوں میں سفر کر رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، کوئی یقینی بات، کوئی دلیل نہیں، بس ظن و تخمین ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں ظن کیا فائدہ دے، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ایک طرف تو یہ ظن و تخمین ہے، یہ بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، وہ فوت بھی ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس بھی جا چکے ہیں، اپنی زندگی میں ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے جو مشرکین ان کے فوت ہونے کے بعد دے رہے ہیں، ان کے قبروں میں دے رہے ہیں، ان کے بت بنا کر ان کو دے رہے ہیں، اپنی زندگی میں ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، اور یہ ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں، مزید بھی پڑھ لیجئے۔ تو اللہ کے ساتھ ان کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے تو یہ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال کیا ہے وہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھ لیجئے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو، کہیں وہ زائل نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو، اللہ نے آسمان و زمین کو پکڑا ہوا ہے۔ ان تزولا، ان کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ یہ کہ یا یہ کہ، اگر ہم یہاں ان کا معنی کہ یا یہ کہ کریں تو معنی صحیح نہیں رہتا۔ اگر ہم معنی کریں کہ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو کہ وہ زائل ہو جائیں، تو مطلب الٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو اس لیے تھاما ہوا کہ وہ زائل ہو جائیں، کہ وہ گر پڑیں، یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا مطلب کریں گے یہاں ان کا؟ عام طور پہ دو طرح سے اس کا مطلب کیا جاتا ہے۔ ان کا مطلب ہے یہ کہ، لفظی معنی ان کا، یا تو ہم ان کے بعد لا محذوف مانے کہ یہاں لا محذوف ہے، پھر معنی کیا بنے گا؟ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو، ان تزولا، یعنی گویا کہ اصل عبارت تھی اللہ تزولا، اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان و زمین کو یہ کہ وہ زائل نہ ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اس لیے تھاما ہوا ہے آسمان و زمین کو کہ آسمان و زمین گر نہ پڑے، تو گر نہ پڑے اس میں لا کا اضافہ کرنا پڑے گا، اور یہ عربی زبان میں عام ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ عربی زبان میں ان کے بعد، ان کا مطلب یہ کہ بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ان کے بعد لا محذوف ماننا پڑتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کی مشہور ترین مثال آپ کو دے دیتا ہوں قرآن سے ہی۔ قرآن کی ایک آیت ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکام بیان کیے وراثت کے، اللہ آخر میں فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، کیا معنی ہوگا؟ بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یہ مطلب تو صحیح نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب بنے گا اگر ہم ان کے بعد لا محذوف نہ نکالیں؟ تو مطلب بنے گا اللہ اس لیے وضاحت کرتے ہیں ان احکامات کی یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، نہیں، اللہ اس لیے تو وضاحت نہیں کرتے احکامات کی کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ کیا معنی کریں گے؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا ای اللہ تضلوا، یہاں لا محذوف نکالنا ہوگا۔ اور یہ اس کے قرآن کریم میں اور بہت ساری مثالیں ہیں، اور عربی زبان میں بھی عرب لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو
یا تو ہم یہ کریں کہ ان کے بعد لا محذوف نکالیں، یا پھر ہم کیا کریں، ہم اس کا معنی کریں، ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ یا تو ہم اس کا معنی پھر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ، تو کئی جگہ ان کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے اور کئی جگہ ان کا مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوتا ہے. تو پھر کیا معنی ہوگا کہ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زائل ہو جائے. تو بہرحال جو آپ لا محذوف نکالیں یا پھر آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ معنی کریں، دونوں ایک ہی چیز ہے. تو ہمیں یہاں گویا کہ اس کا معنی عام جو اس کا لفظی معنی ہے اس سے ہمیں چینج کر کے معنی کرنا ہوگا، پھر صحیح معنی بنے گا. بے شک اللہ تھامے ہوئے ہیں آسمان و زمین کو اس لیے کہ وہ گر نہ پڑے. یہ اللہ کی کتنی عظمت ہے، کتنا اللہ کا جلال ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو صرف پیدا ہی نہیں کیا. یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کر کے ایک سسٹم بنا کر اب اللہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا بھی کیا ہے، سسٹم بھی بنایا ہے، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں. اللہ نے اٹھایا ہوا ہے آسمان و زمین کو. کیوں اٹھایا ہوا ہے، کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ کہیں وہ گر نہ پڑے. یعنی اللہ نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا، صرف سسٹم نہیں بنایا، ہر لمحے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اللہ دھیان نہ دیں اور اللہ کو اونگ آ جائے، اللہ کو نیند آ جائے، یا اللہ اس کو دھیان نہ دیں تو وہ گر پڑے. اسی مثال کو آپ دنیا کی ہر چیز پہ فٹ کر لیں. اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، کسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اب آپ کہیں گے کہ یعنی کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات، اور ہر مخلوق کے اندر کتنے سسٹم ہیں اور کتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو اللہ اکیلے ہیں وحدہ لا شریک، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ کے لیے ہر چیز کو پیدا کرنا ایسے جیسے ایک چیز کو پیدا کرنا. اور جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تمہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو، اللہ کے لیے تم سب کو پیدا کرنا یا دوبارہ اٹھانا ایسے ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا یا اٹھانا. اور صرف اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، صرف اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہی نہیں ہے، درمیان میں ایک ایک چیز اللہ کی نگرانی میں. اللہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو. اللہ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ رزق بھی دیتے ہیں، اللہ دعائیں بھی سنتے ہیں، اللہ ساری ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، سانس بھی اللہ چلا رہے ہیں، دل کی دھڑکن بھی، ہر چیز ہمارے جسم کے اندر. اسی طرح دیگر مخلوقات میں ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کی نگرانی میں چل رہی. یہ مطلب ہے کل من علیہا فان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے. کل یوم هو فی شأن، ہر روز اللہ کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہوتے ہیں. اللہ فارغ ہو کے بیٹھے ہی نہیں ہے. اللہ ہر لمحہ، اللہ کوئی کسی نہ کسی مشغولیت میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین الحی بھی ہیں، ہمیشہ زندہ، ازل سے ابد تک. اور صرف خود زندہ نہیں ہے، ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، سسٹم بنا کے چھوڑ نہیں دیا. پیدا بھی کیا ہے، سسٹم بھی بنایا ہے، رزق بھی دے رہے ہیں، ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، نگرانی بھی چل رہی ہے، اور لمحہ بلمحہ اور ایک ایک چیز کو اللہ نے پکڑا بھی ہوا. جو پرندے اڑتے ہیں آسمانوں میں، یہ اللہ نے نہ پکڑا ہو تو پرندے آسمانوں میں نہ اڑ سکے، پرندے گر جائے. یہ جو جہاز اڑتے ہیں آسمانوں میں، ہم کہتے ہیں جی انسان نے جہاز بنا لیے، اللہ نے سسٹم بنایا، اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے جہاز بنایا. اللہ نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ کی نگرانی ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہو جائے، جہاز گر پڑے. سمندر، یہ آسمان و زمین قائم دائم ہے. اللہ نے پکڑا ہوا ہے تو آسمان و زمین قائم دائم. ہمارا سانس چل رہا ہے، اللہ کی نگرانی ہے تو ہمارا سانس چل رہا ہے. دل دھڑک رہا ہے، اللہ کی نگرانی ہے تو دل دھڑک رہا ہے. ایک ایک چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے.
کتنے سیلز ہیں ہمارے اندر، ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں سیل ہیں، وہ مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی نگرانی چل رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، اور صرف انسان نہیں ہے، دیگر مخلوق بھی ہیں، اور پھر زمین و آسمان اور ساری مخلوقات، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم انسان کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے یہ چیزیں سوچتے سوچتے، انسان اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کے بارے میں انسان احاطہ کر ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کتنے عظیم، انسان کو کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، برکت ہے اللہ جو سب سے بہتر خالق ہے۔ تو یہ اللہ ایک طرف، یہ اللہ رب العالمین ہے، رب السماوات والارض وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک طرف مخلوق ہے اللہ کی انتہائی عاجز جو مکھی پیدا نہیں کر سکتی، اس کو اللہ کے برابر ٹھہرایا ہوا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ تو شرک کرنے والا دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی لوگوں کو پڑھا لکھا اور کتنا ہی عقل مند کیوں نہ نظر آتا ہو، پرلے درجے کا وہ گمراہ شخص ہوتا ہے اور بے وقوف انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، فہم دی ہے اللہ نے، تو وہ موحد کو دی ہے، مسلمان کو دی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو اللہ نے عقل دی ہے، جو مشرک ہیں وہ تو عقل سے بالکل ہی پیدل ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، آپ حیران ہوں گے، کائنات کے بارے میں بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، بڑی بڑی تحقیقات کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب خیالات کا شکار ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے، مت ماری ہوئی ہے بالکل۔ تو یہ اللہ کی عظمت، تو یہ جو اللہ کی عظمت کے دلائل ہیں سارے کے سارے، یہ در حقیقت توحید کے دلائل ہیں۔ کہ جو اللہ، جب بھی اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہواؤں پر اللہ کا قبضہ ہے، بارش اللہ نازل کرتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ یہ آسمان و زمین اور یہ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، یہ اصل میں توحید کے دلائل ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان و زمین کو کہیں وہ گر نہ پڑے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں گریں، ان امسکہما من احد من بعد، نہیں تھامنے والا ان دونوں کو، من احد کوئی ایک، من بعدی اللہ کے بعد، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز گرنے لگے، تو کائنات کی کون سی مخلوق ہے کہ وہ زمین کو گرنے سے بچا سکے؟ کائنات کی کون سی مخلوق ہے؟ کیا فرشتے بچائیں گے آسمان کو گرنے سے؟ کیا جن بچائیں گے؟ کیا انسان بچائیں گے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے تھاما ہوا ہے کہ یہ گرنا پڑے، اور اگر یہ گرنے لگے تو کون ہے ان کو روکنے والا؟ نہیں ہے کوئی ان کو روکنے والا، کوئی ایک بھی اللہ کے بعد۔ یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اور اللہ کی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے اس میں۔ لیکن انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ کتنے حلیم ہیں اور کتنے بخشنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عظمت بیان ہو رہی ہے آیت کے شروع میں، اور آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت تحمل والے اور بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہ حلیما غفورا، اللہ کی عظیم صفات کا تعلق آیت کے شروع سے کیا ہے؟ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنا جلال بیان کرتے ہیں، زمین و آسمان کے خالق اللہ ہیں، اور زمین و آسمان کو اللہ تھامے ہوئے ہیں، اگر اللہ نہ تھامے تو زمین و آسمان گر پڑے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت تحمل والے، بہت بخشنے والے ہیں۔ کیا تعلق ہوا اللہ کی ان عظیم صفات کا جو آخر میں بیان ہوئی، اور آیت کے شروع میں جو اللہ نے اپنی عظمت اور اپنا جلال بیان کیا؟ جی بالکل، یعنی اللہ اتنے عظیم، اور جن کو شریک بنایا انسان نے وہ کتنے کمزور ہیں، اور اللہ اتنے عظیم ہے۔ اس تمام کے باوجود جب انسان شرک کرتا ہے، کتنی بڑی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے جب انسان اپنے اتنے عظیم رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کافروں کو ان کا کفر اللہ کی ناراضگی کو بڑھاتا ہے، کافروں کو ان کا کفر خسارے میں بڑھاتا ہے۔ اس کے باوجود کافر اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔
تو اللہ کو چیلنج کر کے کوئی بھاگ کیسے سکتا ہے، کوئی بچ کیسے سکتا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی وہ سروائیو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا تحمل ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے کہ اللہ اس کے باوجود اللہ نے اتنا لمبا عرصہ ڈھیل دی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کتنے سینکڑوں سال اللہ نے انہیں ڈھیل دی۔ نمرود کو اللہ نے کہتے ہیں 400 سال، واللہ عالم کتنے سال اللہ نے ڈھیل دی۔ فرعون کو کہا جاتا ہے 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈراتے رہے اور نشانیاں لاتے رہے، وہ انکار کرتا رہا۔ اللہ کو پتہ ہے کتنا عرصہ۔ قریش مکہ کتنا عرصہ۔ آج آپ دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، امریکہ کیا کچھ کر رہا ہے، یورپ کیا کچھ کر رہا ہے، اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے، اور اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اللہ اتنے عظیم ہے، اور یہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سود کھا رہے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کائنات چل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کر رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں، ماننے والے کو بھی دے رہے ہیں، انکار کرنے والے کو بھی دے رہے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر تحمل والا کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر بخشنے والا کون ہوگا؟ اور اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر کے ایک انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر تحمل والا کون ہوگا، اور اللہ سے بڑھ کر بخشنے والا کون ہوگا؟ کتنی عظیم صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، اور اتنا تحمل اور اتنی مغفرت کا مظاہرہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی انسان، کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتا، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے پڑھا سورہ 7ویں پارے میں، سورہ انعام میں، کہ اکثر کفار کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، اگر ہم انکار کریں گے تو عذاب لے آئیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھ سے عذاب مانگتے ہو، مجھ سے عذاب کیوں مانگتے ہو؟ میں تو عذاب نہیں دے سکتا، عذاب تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اللہ نے ساتھ ہی فرمایا سورہ 7ویں پارے میں، اے نبی ذرا ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اگر یہ عذاب دینا میرے بس میں ہوتا نا تو مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں تھا، مجھ میں تو اتنا تحمل اور نہیں تھا کہ میں تمہیں مزید ڈھیل دیتا، تمام ہو جاتا کام۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا تحمل ہے، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جنگ کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ ان کو سونے چاندی اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے نعمتوں کی انتہا کی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اللہ کے نزدیک دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، البتہ اگر آئے ان کے پاس ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، البتہ وہ ضرور ہوں گے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کسی ایک امت سے بھی، من إِحْدَى الْأُمَمِ۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اگر کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دنیا کی ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ کہا کرتے تھے عرب لوگ یہود و نصارہ کو دیکھ کر کہ ان میں تو نبی آئے ہیں، ہم میں تو نبی نہیں آئے، اگر ہم میں نبی آ جائے ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، بس جب آ گیا ان کے پاس نذیر ڈرانے والا، نہیں زیادہ کیا اس نے انہیں مگر بھاگنے میں، وہ تو نفرت بڑھ گئی ان کی، ان کا کفر بڑھ گیا، انہوں نے غور نہیں کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔